بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی ٹی وی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہم اپنے پیارے دوستوں کے لیے رمضان المبارک کے حوالے سے احادیث مبارکہ کا ذخیرہ لے کے آئے ہیں۔ آج کی حدیث جنت کے دروازوں کا کھل جانا اور جہنم کے دروازے کا بند ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھلنا کنایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رحمت خداوندی پے در پہ نازل ہوتی ہے اور نیک اعمال کسی رکاوٹ کے بغیر اوپر چڑھتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، اور جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے جو حصول جنت کا باعث ہیں، اور دوزخ کے دروازوں کے بند کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ روزہ دار کو ایسے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جو جہنم میں داخل ہونے کا باعث ہیں۔ کیونکہ وہ کبائر سے بچتا ہے اور روزے کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دوزخ کے دروازوں کے بند کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ روزہ دار کو ایسے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جو جنت میں داخل ہونے کا باعث ہیں، جو جہنم سے بچنے کا باعث ہیں، کیونکہ وہ کبائر سے بچتا ہے اور روزے کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شیطانوں کا جکڑ دینا جانا اس امر سے کنایا ہے کہ شیطان لوگوں کو بہکانے سے باز رہتے ہیں اور اہل ایمان ان کے وسوسے قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے حیوانی قوت جو غضب اور شہوت کی جڑ ہے جاتی رہتی ہے، اور غضب اور شہوت سے ہی بڑے بڑے گناہوں کا باعث ہوتے ہیں۔ قوت عقلیہ جو طاعت اور نیکیوں کا باعث ہے روزے کی وجہ سے قوی ہوتی ہے، جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ رمضان میں اور دنوں کی نسبت گناہ کم ہوتے ہیں اور عبادت زیادہ ہوتی ہے۔ شیطانوں کے جکڑے جانے کا مفہوم اگر اس کو ظاہری معنی پر غور کیا جائے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض نافرمان لوگ گناہ کرتے دیکھے جاتے ہیں، اگر وہ اس قسم کا گناہ ترک کریں گے تو دوسری قسم کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطانوں کے جکڑے جانے کی علامت یہ ہے کہ گناہوں میں مصروف ہونے والے اکثر لوگ رمضان میں باز آ جاتے ہیں اور توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلے وہ نماز قائم نہیں کرتے تھے، اب نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر کی محافل میں شریک ہونے لگتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر جن گناہوں میں علل اعلان مشغول رہتے تھے اب ان سے باز آ جاتے ہیں، اور بعض جن کا عمل اس کے خلاف نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطانی وساوس ان کے شریر نفوس کی جڑوں میں سرایت کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے فرمایا کہ شیطانوں کے سردار کو جکڑ دیا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ سب شیاطین کو جکڑ دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطانوں کے سردار ابلیس کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے چیلے چانٹے نہیں جکڑے جاتے بلکہ وہ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں کا وقوع شیطانوں پر ہی منحصر نہیں، کیونکہ آدمی کا نفس اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ گناہ بھی مسلسل ہو رہے ہیں تو پھر اس کے جکڑ جانے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے سرکشی ٹوٹتی ہے اور اس کے ہتھیار کند ہو جاتے ہیں، اور اس کی بھڑکائی ہوئی آگ کچھ مدت کے لیے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے روحانی ماحول میں چونکہ روزہ دار نیکیوں میں مشغول اور برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ شیطانی وساوس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ حجت البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اہل ایمان کے لیے فضل ہے، ورنہ کفار اور مشرکین تو ان دنوں میں گمراہی اور ضلالت میں پہلے سے ہی بھی زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، کیونکہ شاعر اللہ کی ہتک کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان چونکہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، اس مبارک مہینے میں نیکیوں کی کثرت کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔
علامہ زرکشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت کے دروازوں کا کھولا جانا اپنے حقیقی معنی پر اس شخص کے حق میں ہے جو رمضان میں وفات پائے اور اس کے اعمال فاسد نہ ہوں۔ محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کے کھولے جانے کا فائدہ یہ ہے کہ ملائکہ روزہ داروں کے عمل کو اچھا جان کر ان کے لیے جنت کو تیار کرتے ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے روزہ داروں کی بڑی عزت افزائی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شیاطین کے جکڑے جانے کا مطلب عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ شیاطین سے مراد اس حدیث میں ملا علی کی باتیں اڑا کر لے بھاگنے اور چوری چھپے ملائکے کی گفتگو سن کر اپنے سرداروں کو بتاتے تھے، اور رمضان میں انہیں اسی لیے جکڑ دیا جاتا ہے کہ انہیں نزول قرآن کے زمانے میں چوری چھپے سننے سے روکا گیا اور رمضان میں مزید حفاظت کے لیے جکڑ دیا گیا۔ چونکہ رمضان میں شیاطین کو دوسرے دنوں کی مانند اہل ایمان کے اغوا کرنے اور فتنے میں ڈالنے کے مواقع کم سے کم رہ جاتے ہیں، اب ترک اطاعت اور گناہ کے کرنے کے لیے تیرے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اگر تو اب بھی باز نہ آئے تو یہ تیری کم بختی اور بدنصیبی ہوگی۔ عزیز دوستو، یہ تھی وہ آج کی حدیث مبارکہ جو آپ نے اور ہم نے سنی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔